پھر اس کے بعد اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 260 میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، یا پھر وہ مرنے اور زندہ کرنے کا واقعہ ایک بیان کیا جا رہا ہے، لیکن وہ حضرت عزیر کا تھا یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے؟ فرمایا اور جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم نے بھی یہی خواہش ظاہر کی تھی کہ مولا مجھے دکھا دے تو کہ مردوں کو تو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ تو جو کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوگا انسان یا کیسے تو زندہ فرمائے گا، تو کیا تجھے میری قدرت پر یقین نہیں جو تم مجھ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، ابراہیم نے عرض کی یقین کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے، میرا دل بھی مطمئن ہو جائے، میرے دل کو بھی اطمینان ہو جائے۔ یقین تو ہے کہ تو مرنے والوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، دوبارہ کیا تو چاہے تو 1000 بار زندہ کر سکتا ہے، یقین تو ہے، لیکن دل کو قرار آ جائے، سکون مل جائے دل کو، تاکہ میں لوگوں کو علل اعلان کہہ سکوں۔ تو پھر اس کے بعد قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جذعا ثم ادعهن يأتينك سعيا۔ اب یہ پروسیس ہے مرنے اور زندہ کرنے کا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تو اللہ نے فرمایا تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ تم نے پکارو تو پھر وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ اب اس کی میں تفصیل بتا دیتا ہوں آپ کو۔ جب انہوں نے کہا نا کہ مولا مجھے بتا دے کہ تو کیسے زندہ کرے گا، اللہ نے کہا کیا تجھے یقین نہیں؟ کہا یقین ہے، لیکن اطمینان نے قلب کے لیے چاہتا ہوں کہ تو دکھا دے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، 4 پرندوں کو لے لو اور اس کو آپ اپنے ساتھ مانوس کر لو، یعنی ذبح کر لو، اور ان کے گوشت کو آپس میں ملا لو، مانوس کر لو۔ تو آپ نے 4 پرندے لیے، الگ الگ پرندے، اور لینے کے بعد ان کے گوشت کو آپس میں ملا دیا، یہ پرندے کا گوشت وہ پرندے کا گوشت سب ملا دیا آپ نے۔ اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ اب کیا کرو، اب تم اس کو کیا کرو، الگ الگ پہاڑ کے ہر پہاڑ کے اوپر رکھ دو۔ 4 پہاڑ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا سا گوشت ملایا، ایک پہاڑ پہ رکھ دیا، پھر تھوڑا اٹھایا دوسرے پر رکھ دیا، پھر تھوڑا تیسرے پر رکھ دیا، پھر تھوڑا چوتھے پر رکھ دیا۔ اب اس کے بعد اللہ نے حکم کیا دیا ان کو، منہن جذعا ثم ادعهن یاتینک سعیا، تو پھر تم انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر پکارا کہ اے پرندو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ اور میرے پاس آ جاؤ۔ تو وہ جن کا گوشت کاٹا ہوا تھا اور آپس میں ملا دیا گیا تھا، الگ الگ پہاڑ پر رکھا ہوا تھا، تو جس کی ہڈی جہاں تھی وہ ہڈی آپس میں ملنا شروع ہو گئی، اور پھر وہی پروسیس، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، اس پر اسکین آئی، چمڑی آئی، اور پھر پرندوں کے پر لگ گئے، زندہ ہو گئے، رون میں ڈال دی گئی، اور وہ 4 کے 4 پرندے زندہ ہو کر حضرت ابراہیم کے پاس دوبارہ آ گئے، دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ یہ قدرت ہے میرے رب کی۔ اللہ نے کہا نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے؟ یہ نعمتیں ہے اللہ کی، یہ قدرت ہے۔ پھر کہا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان رکھو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے، اللہ غالب حکمت والا ہے۔